اچھا، پچھلے ہم سیشنز میں ہم پیلسٹائن کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اس کے بعد ہم نے ان چیزوں کو دیکھا، ان پوائنٹس کو دیکھا جس کی وجہ سے آج مسلم امت جو ہے وہ بہت کمزور ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ پھر ہم نے سیرت النبوی کی روشنی میں دیکھا کہ جب مسلمان مکہ کے اندر کمزور تھے تو انہوں نے کن کن لائنز پہ کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی آیات کو نازل کیا اور کس قسم کی صورتوں کو نازل کیا، اور اللہ کے رسول نے کیسے صحابہ کرام کی تربیت کی اس وقت، اس 13 سالہ دور میں جب مسلمان جو ہے ویک تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے بھی انہی لائنز پہ چلنا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہمارے اندر وہ جو ضعف اور کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے 13 سالہ دور کے بعد مسلمان جو تھے وہ اسٹرانگ ہو گئے تھے۔ پہلے وہ چھپ کے عبادات کرتے تھے، لیکن جب وہ مدینہ آئے تو وہ علل اعلان عبادت کرتے تھے۔ پھر مختلف غزوات کا آغاز ہوا اور مدینہ کے اندر جو ہے اسلامی ریاست قیام میں آئی۔ تو کیسے ہوا کہ مسلمان جو تھے 13 سال میں کمزور تھے اور انہوں نے 13 سال اپنے آپ پہ کام کیا، اپنے عقائد پہ کام کیا۔ تو 13 سال کے بعد جب وہ مدینہ کا انہوں نے آغاز کیا، مدینہ کے سفر کا، تو مسلمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گئے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو بات ہم نے کی تھی کہ ہمیں جو ہے ذہن سازی کا کام کرنا ہے، جو ہم سیکھیں وہ آگے سکھائیں۔ ہم نے اصلاح کا کام کرنا ہے، اور اصلاح کا کام کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، دو ٹرمز ہیں، ایک ٹرم ہے صالحین کی اور ایک ٹرم ہے مصلحین کی۔ صالحین کون ہے؟ نیک لوگ۔ صالحین کون ہے؟ نیک لوگ۔ اور مصلحین کون ہے؟ جو خود نیک بننے کے بعد جو ہے معاشرے کی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے صرف صالحین نہیں بننا، ہم نے مصلحین بننا ہے۔ جو صالحین لوگ ہیں، صالحین قوم ہے، ان پہ عذاب آ سکتا ہے، لیکن جو مصلحین ہیں، جو معاشرے کی ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں، معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نہیں دیتا، ان پہ عذاب نہیں بھیجتا۔ صالحین کون ہیں؟ جو خود نیک ہیں، صرف وہ اپنی عبادات پہ وہ فوکس ہے ان کا۔ اور مصلحین کون ہیں؟ جو مصلحین وہ لوگ ہیں جو معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، جو اپنے بعد جو ہے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ صرف ہم نیک نہ بنے بلکہ ہمارا معاشرہ بھی ایک بہترین معاشرہ بنے۔ اس میں ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، اصحاب سبت کی، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں صالحین بننے کے بعد مصلحین بننا کتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے، یعنی ہم معاشرے کی ڈیولپمنٹ کا کام کریں، یہ کتنا زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں۔ اصحاب سبت کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور سب جو ہے ہفتے کا دن ہے، اور ان لوگوں کو اس چیز سے منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے آپ لوگوں نے صرف عبادت کرنی ہے، کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا۔ اور یہ ان کی جو بستی تھی یہ سمندر کے قریب آباد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایسی آزمائش ڈالی کہ یہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اور ہفتے کے دن ان کے ہاں اتنی مچھلیاں آتی تھی کہ لبالب بھری ہوئی سمندر پہ نظر آ رہی ہوتی تھی۔ اور یہ چالاکی کے تحت جو ہے ہفتے کی صبح جو تھے جال بچھا دیتے تھے، جال میں مچھلیاں پھنس جاتی تھی، اور ہفتے کے دن باقی کوئی کام نہیں کرتے تھے، صبح کے ٹائم یہ کام کر دیتے تھے، جال بچھا دیتے تھے، اور مچھلیوں نے تو آنا ہوتا تھا اور مچھلیاں پھنس جاتی تھی۔ تو یہ ہیلے بہانے سے جو تھا مچھلیاں پکڑتے تھے، جبکہ ان کو اس چیز سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ ان کی عبادت کا دن تھا، ہفتے کے دن۔ اسی نسبت سے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب سبت، یعنی ہفتے والے لوگ۔ تو اصحاب سبت میں جو تھے 3 گروہ تھے، 3 قسم کے گروہ تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، پہلا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا۔
सेकंड गिरोह वो था जो मछलियां तो नहीं पकड़ता था लेकिन वो पकड़ने वालों को मना भी नहीं करता था, यानी इस्लाह का काम भी नहीं करते होता था। और तीसरा गिरोह वो था जो खुद भी मछलियां नहीं पकड़ता था और जो लोग मछलियां पकड़ रहे हैं उनको भी पकड़ने से रोकता था। तो ये 3 गिरोह हो गए। पहला गिरोह असहाब सफ में वो लोग थे जो मछलियां पकड़ते थे, जिनको मना किया गया था लेकिन वो हीले बहाने से मछलियां पकड़ते थे। सेकंड वो गिरोह जो खुद मछलियां नहीं पकड़ता था लेकिन वो इस्लाह का काम भी नहीं करता था, वो रोकता भी नहीं था उनको। तीसरा वो गिरोह जो ना खुद मछलियां पकड़ता था, खुद इस काम से बाज रहता था और एडिशनली वो लोगों को मना भी करते थे कि इस काम से बाज आ जाओ, अल्लाह ताला ने तुम लोगों को इस चीज से रोका है। ठीक है, तो हुआ क्या? अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, फिर जब उन्होंने हमारी इंडिकेशंस को, हमारी हिदायत को फरामोश कर दिया, जब उनको बताया गया कि ये काम नहीं करना हफ्ते के दिन, तो उन्होंने जब इस चीज को, इस बात को फरामोश कर दिया जो उनको याद दिलाई गई थी, जिसकी उनको नसीहत की गई थी, तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे। बुराई से रोकने वालों को अल्लाह ताला ने बचा लिया और बाकी सब लोगों को जो जालिम थे उनको उनकी नाफरमानियों के सबब अल्लाह ताला ने पकड़ लिया। तो नजात किसके लिए है? मुस्लिहीन के लिए, जो इस्लाह करने वाले हैं। तो आज जो है, आज के माशरे में इस्लाह करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो हम भी उन्हीं लोगों में शामिल होंगे जो मछलियां तो नहीं पकड़ते थे लेकिन बाज भी नहीं करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको भी तबाह कर दिया। तो आजकल के दौर में ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खुद इबादत करने के बाद, खुद इल्म हासिल करने के बाद अपनी इस्तात के मुताबिक जो है लोगों तक ये चीज़ पहुंचाना शुरू कर दें। सही। अच्छा, उसके बाद जब हमने दूसरों के लिए इस्लाह का काम करना है तो फिर इंसान की अपनी ज़ात पे आता है कि इंसान की अपनी हैबिट्स किस किस तरह की हैं, उसका अपना मिजाज किस तरह का है और उसकी अपनी आदत किस तरह की है। सही। तो आदत बनाने के लिए जो सबसे अच्छा, जो सबसे बेहतरीन मौका और सबसे बेहतरीन जो टाइम है वो रमज़ान का महीना है। इंशाल्लाह आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे, हमने अपनी आदत को बनाना कैसे है, अच्छी आदत को बनाना कैसे है और बुरी आदत को छोड़ना कैसे है, और वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या अहम चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान की आदत जो है वो बिगड़ जाती है। और अगर हम इन 3 चीज़ों पे अमल करेंगे, इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो हमें वो रूहानी फ़ायदा होगा जो अल्लाह ताला ने रोज़े के अंदर रखा है। 3 अहम चीज़ें हैं जो इंसान की आदत पे अफेक्ट होती हैं, यानी इंसान की अच्छी आदत बनाती हैं या इंसान की आदत को बिगाड़ देती हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले इंसान की खाने पीने की हैबिट्स, या इंसान की जो खाने की नीड्स हैं, ख्वाहिशात हैं वो। सेकेंडली इंसान की सोने की आदत, स्लीपिंग हैबिट्स। थर्ड है इंसान की फिजिकल नीड्स, शहवात। ये 3 जो चीज़ें हैं ये अच्छी आदत को बनाने में और बुरी आदत को छोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है। अच्छा, सूरतुल मुमिनून में आता है कि या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहन। इस आयत में जो खिताब है वो रसूलों के साथ है। अल्लाह ताला रसूलों को कह रहे हैं कि ए रसूलों, ए पैगंबरों, कुलू मिन तय्यिबाति, कुलू मिन तय्यिबाति, पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ, वअमलू सालिहन, और अमल करो सालिह। एक तरफ तो अल्लाह ताला उनको खाने का हुक्म दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनको सालिह अमल करने का हुक्म दे रहे हैं। तो इंसान का खाना पीना उसके अमाल से कनेक्टेड है। इंसान जैसा खाएगा वैसा अमल करेगा। वी आर वट वी ईट। जो जैसा हम खाएंगे हम वैसे इंसान होंगे। तो इस आयत की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि इंसान का खाना और उसके अमाल जो है आपस में कनेक्टेड हैं। वो जैसा खाएगा
اور اس کے عمل بالکل ویسے ہی ہوں گے. اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں طیبات کا حکم دے رہا ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. یہ نہیں کہا کہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ. حلال کے بارے میں تو کنفرم ہے، کھانا ہی حلال ہے. طیبات سے کیا مراد ہے؟ طیبات وہ چیزیں جو پاکیزہ ہیں، جو ہیلدی ہیں، جس سے انسان کو صحت ہوتی ہے، جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، وہ چیزیں ہیلدی فوڈ. اگر انسان نے ایک بامقصد اور پروڈکٹیو ڈے گزارنا ہے، اچھا دن گزارنا ہے، تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی رات بہت زیادہ اچھی ہو، اس کی رات جو ہے منظم ہو. اگر انسان نے اچھا دن گزارنا ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی رات جو ہے وہ منظم ہو، وہ رات پروڈکٹیو ہو. یعنی انسان کا دن جو ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہے اس کی رات سے. اگر کسی دن انسان رات کو صحیح طرح سو نہ سکے تو اس دن صبح جو ہے پورا دن جو ہے بھوجل ہوتا ہے. یا انسان رات کو جاگتا رہے، اگلی صبح کا پورا دن جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بھوجل ہوتا ہے اور انسان کے سر میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو رات کو اچھا بنانا اور اس کو منظم کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس پہ ہمارا دن ڈیپینڈ کر رہا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم رات کو کیسے منظم بنائیں اور رات کو کیسے اچھا بنائیں. تو رات کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ ہمارے کھانے پینے پہ. ہم جس طرح کا کھائیں گے ویسے ہماری نیند ہوگی، اور جیسا ہم سوئیں گے صبح اٹھ کے ہم ویسے ہی ہوں گے، ویسا ہی عمل کریں گے. ہمارے دن ڈیپینڈ کر رہے ہیں ہماری رات پہ، اور ہماری رات ڈیپینڈ کر رہی ہے ہماری غذا پہ، ہمارے کھانے پینے پہ. جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو عموماً ہماری جو روٹین ہے وہ بالکل یکسر چینج ہو جاتی ہے. عام دنوں میں ہم سارا دن ہی کھا رہے ہوتے ہیں. عموماً 3 مین ٹائمز ہوتے ہیں جن میں ہم کھاتے ہیں: ناشتہ، دن کا کھانا اور رات کا کھانا. اور اس کے درمیان میں بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی خوشی ملتی ہے تو ہم کھاتے ہیں، غم ملتا ہے تو ہم کھاتے ہیں. مطلب ہمارا کھانا جو ہے ہیبٹ بن چکی ہے، ضرورت نہیں ہے، ہماری ہیبٹ بن چکی ہے. ہم بائی ہیبٹ کھاتے ہیں. تو رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری کھانے کی ٹائم جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. ہم سحری میں کھاتے ہیں، پھر سارا دن ہمارا روزہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے افطاری میں کھاتے ہیں. تو ہم جو بات کر رہے تھے نا غذا، کہ ہماری رات ڈیپینڈ کر رہی ہے ہماری غذا پہ، تو یہاں پہ دیکھیں رمضان کے اندر ہم نے اپنی غذا کو کنٹرول کر لیا. ہم نے اپنے کھانے پینے کو کنٹرول کر لیا. تو جب کوئی چیز کنٹرول کی جاتی ہے نا تو اس چیز کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. جب ہم نے اپنے کھانے پینے کو کنٹرول کر لیا تو ہمارے اندر ایک سٹیمنا پیدا ہو گیا. ہمارے اندر ایک سٹیمنا پیدا ہو گیا. کیونکہ اگر ہم زیادہ کھاتے تو کیا ہوتا؟ انسان بیمار ہو جاتا ہے. جب انسان زیادہ کھاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ اہم چیز کہ زیادہ کھانے سے انسان کی روحانیت متاثر ہوتی ہے. انسان روزوں سے وہ روحانی فوائد نہیں لے سکتا جو اللہ تعالیٰ نے روزوں میں رکھے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے کھانے پینے کو رمضان کے اندر لمٹ کر دیا گیا، روزے کے اندر لمٹ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ہم نے افطاری کرنی ہے، اور افطاری میں ہم نے مناسب کھانا کھانا ہے، وہ جو ہمیں یعنی طیبات میں سے کھانا ہے جو ہمیں مددگار ہو ہماری عبادت کے لیے. تو جب سونے کا ٹائم آیا تو ہمارے لیے عشاء کی اذان ہوئی، ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، ہم نے قیام کیا، ہم نے تراویح پڑھی. سونے کا ٹائم تھا لیکن ہم نے اپنی نیند کو کنٹرول کر لیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری سلیپ کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری ایٹنگ ہیبٹ کنٹرول ہوگی، ہماری سلیپ کنٹرول ہوگی. ہم سوئے نہیں، ہم نے عبادت کی، ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو گیا. کیونکہ جب انسان بہت زیادہ کھا لیتا ہے نا، جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں افطاری میں، تو پھر ان کے لیے تو اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ان کے لیے تو سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے تو پھر تراویح میں کھڑا ہونا اور زیادہ مشکل ہے. تو جو بندہ فریش ہوگا وہ تراویح میں کھڑا ہو سکے گا، وہ نیکی کے کام سر انجام دے سکے گا. تو جب ہمارے یہاں سلیپ کنٹرول ہو گئی تو ہماری جو ہے یعنی ہماری فزیکل جو نیڈس ہیں وہ بھی کنٹرول ہوگی.
ہمارا فوکس جو ہے وہ شفٹ ہو گیا, ہمارا دھیان اب نیکی کی طرف ہے. یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہیں کس چیز سے شروع ہوئی ہیں, ہمارے کھانے پینے سے. ہمارے کھانے پینے نے ہماری نیند کو جو ہے وہ منظم کر دیا, اور جب ہماری نیند منظم ہوگی تو ہمارے اندر وہ قوت ایمانی پیدا ہوگی کہ ہم نیکی کے کام کر سکیں. ہم دماغی طور پہ اور جسمانی طور پہ فریش ہو گئے. اور ہمیں وہ روحانی فوائد حاصل ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں. تو اگر ہم اس مہینے میں زیادہ کھائیں گے تو ہم وہ روحانیت نہیں حاصل کر سکیں گے. اور اگر ہم زیادہ سوئیں گے تو ہم زیادہ کھوئیں گے, زیادہ نقصان اٹھائیں گے. زیادہ سونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان بہت زیادہ کھا لیتا ہے. جب تک ہم اپنے کھانے کو لمٹ نہیں کریں گے ہماری نیند جو ہے وہ ڈسٹرب رہے گی, اور جب تک ہماری نیند ڈسٹرب رہے گی ہم کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں, ہماری کھانے پینے کی عادات, ہمارے سونے کی عادات, اور ہماری فزیکل نیڈس, ہماری شہوات, ہماری خواہشات. روزہ جو ہے یہ انسان کی خواہشات کو روکنے والا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ یا معاشر شباب, اے نوجوانوں, تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم, تو جو استطاعت نہیں رکھتا نکاح کرنے کی تو وہ اپنے اوپر صوم جو ہے وہ لازم کر لے. اس سے کیا ہوگا, اس کی فزیکل اور شہوات جو ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گی. اور جب انسان کے اندر کنٹرول پیدا ہو جائے نا تو پھر اس نے کیا کرنا ہے, اس نے نیکی کے کاموں کی طرف جانا ہے. اس کے اندر یہ نیکی کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہم نے ان 3 چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. اپنے کھانے کی عادات کو, جو بھی کھائیں وہ چیز کھائیں جس سے ہمیں صحت ملے, اور سنت کے طریقے کے مطابق کھائیں. اس کے بعد مناسب سوئیں, اور جب یہ چیزیں ہم کر لیں گے تو ہمیں نیکی کے کاموں پہ یہ چیزیں مددگار ہوں گی. یہاں تک ہمارا جو سیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. جی محوش. میم آپ وہ بتانے والی تھی اس والے سیشن میں سجدہ سہو کے بارے میں. فی الحال اس سیشن کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ بتانا ہے. اوکے. اچھا جی, کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کھانے پینے کے حوالے سے, تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی کھائیں آرام سے کھائیں. یعنی پانی پئیں یا کھانا کھائیں, ہمیں اس کو آرام سے کھانا چاہیے اگر ہم نے اس سے وہ بینیفٹ لینے ہیں تو. اور اللہ کے رسول کا سنت کا بھی طریقہ ہے کہ پانی کو بھی آرام سے پیو اور کھانے کو بھی آرام سے کھاؤ. جب ہم آرام سے کھاتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے, ہم اس کو فیل کر کے کھاتے ہیں. ہمارے برین کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں. جب ہم بہت جلدی اسپیڈنگلی کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہمارے دماغ کو بھی بعد میں جا کے سگنلز کا پتہ پہنچ رہے ہوتے ہیں. وہ سگنل سینڈ کرتا ہے جسم کو کہ اب روک دو, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اتنی دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ ہمارا اسٹمک جو ہوتا ہے بھر جاتا ہے. تو جب ہم آرام سے پیئیں گے تو ہمارا کھائیں گے اور پیئیں گے تو ہمارا دماغ جو ہے ریلیکس کرے گا. ہمارا دماغ جو ہے وہ ریلیکس کرے گا, اور دماغ وہ چیز ہے جو انسان کی پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جب دماغ ریلیکس کر رہا ہے, ہمارا برین جو ہے وہ ریلیکس ہے, تو کیا ہے, ہمارے باڈی فنکشنز کو بہت اچھے طریقے سے وہ انجام دے گا. باقی جو سسٹمز ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے انجام دے گا. یہ رمضان میں جیسے بھی جو طیبات کھانا جو آپ بولے میم, تو اس میں جو ہمارے یہاں کچھ کے رمضان اسپیشل بنتا ہے, مندی ہے, کباب ہے, بریڈ آملیٹ وغیرہ یہ سب جو ہے بنتا ہے, تو یہ سب بھی اسی میں سے آتا ہے یا پھر طاقت دے رہی ہے وہ اسی میں سے آ رہی ہے. دیکھیں بس بہت زیادہ آئل نہ ہو, اس قسم کی چیزیں نہ ہو, ٹھیک ہے.
इंशाल्लाह इस पे भी बात करती हूँ. उसके बाद नहीं नहीं, देखिए, इसमें तो ऑयली, पूरा ऑयली होता है, पूरा बीफी होता है. तो ऑयल जो है वो मतलब देखें, ऑयल अच्छे ऑयल भी तो होते हैं ना, जैसे जैतून का तेल, और इसके अलावा जो सरसों का तेल, वो तो इंसान की हेल्थ के लिए अच्छा है. सही. इधर तो पूरा मतलब ओरिजिनल ही रहता है, मसाला वसाला पूरा, यहाँ मसाले की खेती होती है, हम्म. तो वो सब ओरिजिनल रहते हैं. वो जी. अच्छा रहता है, घर का भी रहता है. सही, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन वही जो अभी रमजान में स्पेशल भी बनता है, जैसे कबाब है, हाँ, मतलब ब्रेड कबाब तो आमलेट है, वो अच्छे हैं, रात उससे के आपको टाइम पे. सेहत होगी. ठीक है, कबाब के अंदर तो ये सेहत वाली चीज है, प्रोटीन है उसमें. अच्छा, जिस चीजों से आपने अवॉइड करना है वो ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनको नहीं पिए. और ये जो लाल शरबत वगैरह होते नहीं, हैं, ये सब तो नहीं है. हाँ पाकिस्तान में है ये. कोल्ड ड्रिंक्स, शरबत नहीं, शरबत, शरबत हम लोग जो है ना पूरा, जैसे वो नींबू का शरबत हो गया ना, हम्म. वो हो गया. फिर उसके बाद जो है वो जूस वगैरह हो गए, जैसे बनाना जूस हो गया, बनाना शेक हो गया. उसके बाद वो संतरे का जूस हो गया. सब जितने भी होते हैं ना, वो जूस रहते हैं, जूस ज्यादातर जूस ही पीते हैं हाँ, वो मतलब ये उस टाइम. आर्टिफिशियल ना हो, उसके आर्टिफिशियल बाद ना हो. इधर एक गंजी बोलते हैं, आपको मालूम है ना गंजी? नहीं, मैंने नहीं सुना इसका नाम. हम्म, अच्छा जी. गंजी नहीं सुने हैं? क्या चीज होती है अ, गंजी? हम्म, मतलब कोई फ्रूट का नाम है या कोई गंजी वही ड्रिंक? राइस की बनती है. अच्छा. नहीं नहीं, वो बनाते हैं मतलब वो गंजी जो होती है वो राइस से बनती है. मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन एक बार तो आप सर्च करके देख लें. अच्छा, सही, चलो हम्म, ठीक है. इधर सिर्फ साउथ में बनता है, सिर्फ इधर में बनता है, वो बाकी चलो. जगहों पे नहीं बनता है. हाँ, जो मैं आपको बता रही थी कि ये जो जामे शीरी बनते हैं और रूह अफ़ज़ा वगैरह मिलते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, इसको तो अफ्तारी के टाइम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए. क्योंकि ये स्पेशली इफ्तारी के टाइम हम अगर इनको लेंगे तो हमारे किडनीज के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह है, और किडनी फेल्चर भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें जो है चीनी की बनी होती हैं और हमारे किडनी को जो है फिल्टर नहीं कर सकते. तो क्या होता है कि बाज़ दफ़ा किडनी जो है इससे फेल भी हो सकते हैं. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो जो नेचुरल नहीं हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें. हर वो चीज़ खाएं जो नेचुरल है. ठीक है. और स्पेशली सुबह के टाइम जो है ना, अगर आप जल्दी उठ गए हैं तो फिर आप ज़्यादा पानी ले सकते हैं, लेकिन पानी को सुबह के टाइम बहुत आपने बैलेंस करके लेना है. और उसको जो है इस तरह नहीं पीना कि टाइम कम है तो ये भी खाना है, ये भी खाना है, पानी भी पीना है. इतनी ज़्यादा चीज़ों को शामिल कर दें कि हमारा स्टमक जो है भर जाए. इस चीज़ से अवॉइड करना है आपने. ठीक है. क्योंकि सुबह के बाद दफ़ा इंसान कहता है कि प्यास ना लगे तो मैं पानी पी लेता हूँ 2-3 ग्लास. तो इससे होता क्या है कि इंसान का आमतौर पे इंसान ये समझ रहा होता है कि पानी पीने से मुझे प्यास नहीं लगेगी. तो होता क्या है, वो उल्टा काम हो जाता है, वो डिहाइड्रेशन हो जाती है इंसान को. डिहाइड्रेशन कैसे होती है? जब हमारा पूरा स्टमक पानी से भर गया तो अब वो गुर्दों पे बोझ बन जाता है. हमने जो इतना ज्यादा ड्रिंक्स ले लिए, हमारे गुर्दों पे वो बोझ बन जाएगा, और फजर के बाद ही गुर्दे उसको ड्रेन आउट कर देंगे, उस सारे पानी को निकाल देंगे, बोझ समझ के निकाल देंगे. सही. तो अब क्या होगा, आपके गुर्दों में पानी नहीं है, पानी नहीं है, आपकी बॉडी में पानी ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुर्दों ने उसको ड्रेन आउट करके निकाल दिया. तो पानी वो फायदेमंद होता है जिसको हम छोटी छोटी सिप्स के साथ पिए, वो पानी हमारे अंदर एब्जॉर्ब होता है. तो इस डर से जल्दी जल्दी पानी पीना कि कहीं अफ्तारी बंद हो जाएगी तो प्यास ना लगे. ठीक है. ज्यादा पानी पीना, तो ये चीजें नुकसानदेह हैं. थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए, और बहुत ज्यादा 4-5 ग्लास ना पिए. ठीक है. कोशिश करें कि हम सहरी में दही जरूर लें. ठीक है. ये प्यास को जो है कम करेगा और प्यास नहीं लगेगी. ठीक है. कोशिश करें 2 ग्लास या 2.5 ग्लास जो है वो पानी सुबह के टाइम दे लें, और बाकी जो तकरीबन 8 ग्लास पीने चाहिए पानी. तो बाकी जो ग्लास हैं, बाकी जो पानी की कमी है वो आप अफ्तारी के बाद उसको पूरा करें, लेकिन उसको भी आपने बहुत बैलेंस करके इस्तेमाल करना है पानी. 2-3 ग्लास इकट्ठे नहीं पीने, ये बहुत ज्यादा जो है नुकसानदेह है. और कोशिश करें कि रात का जो खाना है उसको आप मिस ना करें. नमाज इशा से पहले पहले आप ज़रूर जो है खाना खा लें, ताकि आप इशा की नमाज पढ़ सकें. और लेट नाइट जो है उसको खाने से परहेज़ करें. लेट नाइट जो है हैवी खाने से परहेज़ करें, क्योंकि जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम आगे भी डिस्कस करेंगे.
کوشش کریں کہ عشاء سے پہلے پہلے جو ہے آپ کھا لیں کھانا. اور اگر رات میں اگر آپ لیٹ نائٹ جاگ رہے یہ ہیں, اچھا بھوک میرا لگی یہ ہے, اچھا یہ ہم، میں ایک منٹ بات ختم کر لوں, اگر رات میرے میں کو آپ یہ کو پوچھنا ہے جیسے کہ ہم ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں کہ جیسے شہری میں جو ہے لیٹ کرنا چاہیے، تو اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ مطلب آخری ٹائم پہ کھاتے ہیں، لیکن جب آخری ٹائم پہ کھاتے ہیں تو پھر ہمیں جلدی کھانا رہتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ لیٹ بھی ہو اور پھر چونکہ جلدی اگر اٹھیں گے تو پھر اگر جلدی شروع کریں گے تو جلدی ختم ہو جائے گا، اور پھر لاسٹ میں شروع کریں گے، اور اس کی وجہ سے میں تو بہت پہلے اٹھ جاتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں بیٹھا ہوا رہتا ہوں کہ آخری ٹائم پہ کھاؤں۔ دیکھیں, آخری ٹائم سے مراد ہوں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ عام طور پر جلدی کھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ہوں 1-2 بجے کھا کے وہ سو جاتے ہیں. ہوں ٹھیک ہے, تو اس سے تعجیل کیا نام ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے آخری ٹائم پہ کھائیں. آخری ٹائم بھی مطلب ہوں آخری 1 گھنٹہ, ٹھیک ہے, اور ہوں 1 گھنٹے میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم جلدی دکھائیں, اس میں انسان سلو کر کے کھائے. ٹھیک ہے, تو جلدی کھانے سے مراد یہ ہے ہوں کہ ہم جو ہے آخری ٹائم ہوں پہ کھائیں. اور بہت زیادہ جو لوگ جو ہے رات ہوں کو 2-1 بجے کھا کے سو جاتے ہیں, اس سے یہ مراد ہے, اس سے بچنا چاہیے. ہوں یہ پورا جو آخری کا 1 گھنٹہ صحیح ہوتا ہے نا, یہ جو ہے بہت بابرکت ہوتا ہے. اس میں انسان کھائے اور سلو ہوں کھائے, جلدی جلدی کھانے سے پرہیز کرے. آخری ٹائم ہوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر سے پہلے پہلے 5-10 منٹ پہلے 1 گھنٹہ رکھ لیں, اس ٹائم جو ہے ہوں آرام آرام سے کھائیں جو چیز آپ نے کھانی ہے. ٹھیک ہے, ہوں ہوں صحیح ہوں اور جلدی جلدی کھانا تو ویسے بھی نقصان دہ. اگر ہم 15-20 منٹ یہ ٹائم رکھ کے کھاتے ہیں تو یہ ہمارا اسٹمک فل ہو جائے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب ہم آہستہ آہستہ کھائیں گے تو چیزیں آہستہ آہستہ ایبزارب ہوتی جائیں گی ہمارے اندر. ٹھیک ہے, اچھا ہاں, میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ رات کو لیٹ نائٹ تک جاگ رہے ہیں تو کھانے سے جو ہے ہیوی کھانے سے پرہیز کریں. جو بھی کھائیں وہ لائٹ کھائیں, جیسے کھجوریں کھائی جا سکتی ہیں, دودھ پیا جا سکتا ہے, وہ کھائیں جو آپ کو اس ٹائم انرجی دے. رات کے ٹائم کھانا, لیٹ نائٹ کھانا, یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور اس سے بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے رمضان سے جو ہے نا بینیفٹس لینے ہیں, ہیلتھ بینیفٹ بھی لینے ہیں اور اسپیشلی روحانی بینیفٹس لینے ہیں. اگر ہماری کھانے کی ہیبٹس جو ہیں وہ انہیلدی ہوں گی رمضان میں, تو ہم اس سے روحانی فوائد نہیں اٹھا سکیں گے. اور اگر ہم بہت زیادہ کم کھا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا, یا ہم پانی کم پی رہے ہیں, ہم خوراک کا خیال نہیں رکھ رہے, اپنی پانی کا خیال نہیں رکھ رہے, کیونکہ رات میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے پانی پینے کا, اور ہم مناسب طریقے سے پانی نہیں پی رہے, تو کیا ہوگا, ہماری جو ہے اسکن پھٹنا شروع ہو جائے گی. اور اگر ہم ٹھیک طرح کھانا نہیں کھا رہے تو کیا ہوگا, 10-15 روزوں کے بعد انسان کے اندر اتنی نکاہت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے جو ہے تراویاں بھی پڑی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, تو ہر چیز جو ہے بیلنس کر کے کھائیں, اور پانی کی کمی جو ہے وہ اپنے اندر نہ ہونے دیں. اور اسپیشلی جب ہم روزہ افطار کر لیں تو انسان کے اندر بہت زیادہ پانی کی طلب ہوتی ہے, تو اس ٹائم پانی کو کنٹرول کر کے پئیں, 1 گلاس پئیں اور اس کو کنٹرول کر کے پئیں. اور کھجوریں اسپیشلی سحری میں اور افطاری میں اس کو اپنی خوراک کے اندر انکلوڈ کریں, اس کے اندر بہت انرجی ہوتی ہے. ضرور افطاری میں جو ہے کھجوریں کھائیں, اور بہت زیادہ پانی پینے سے گریز کریں, یعنی جب آپ نے افطار کیا ہے تو مناسب پانی پئیں, اور اس کے بعد نماز کا بریک دیں, اور نماز کے بریک کے بعد بے شک آپ پھر پانی پی لیں. اور اس طرح کر لیں کہ جیسے مغرب کے نماز پڑھ کے آپ 1 گلاس پانی پی لیں, اور اس کے بعد بے شک آپ کھانا بھی کھا لیں, پھر مغرب اور عشاء کے درمیان پانی کا گلاس لے لیں, اور عشاء سے پہلے لے لیں, عشاء کے بعد لے لیں 1 گلاس. تو اس طرح کر کے اپنے پانی کا جو ہے اس کو بیلنس رکھیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو. اور اپنے اندر جو ہے رات کا کھانا جو ہے اس کو مس نہ کریں, تاکہ آپ کے اندر اتنی طاقت رہے کہ آپ جو ہے اپنی عبادات کو جو ہے مینٹین کر سکیں. یہاں تک جو ہے آج کا سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, نہیں تو آج اس کو ختم کرتے ہیں. میم جیسے اب مطلب رمضان کے لاسٹ 10 days آنے والے ہیں, مطلب لیلۃ القدر کا ٹائم آنے والا ہے, تو اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی اسپیشل عبادت ہوتی ہے, مطلب کیونکہ اس میں موبائل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس, اور بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے عبادت کے لیے.
تو اس میں مطلب میرا اس بار ارادہ ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں، اور یہ میرے مطلب پہلی بار میں سوچ رہی ہوں کرنے کا. تو مطلب مجھے اس بارے میں جاننا تھا، مجھے اتنی زیادہ نالج نہیں ہے اس کے بارے میں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ساری عبادات جو ہم نے گنوائی ہیں، اسپیشلی قرآن پڑھنا، قیام اللیل، ٹھیک ہے، دعائیں کرنا، اذکار کرنا، جو مسنون چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہی ہوں گی. صحیح. اور کچھ لوگ اسپیسیفک عبادات رکھتے ہیں کہ اتنی رکعت پڑھنی ہے اور اس رکعت میں یہ پڑھنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ آپ جو بھی نماز پڑھیں اس کے اندر آپ قرآن پڑھیں. قرآن باہر بھی پڑھا جاتا ہوتا ہے، لیکن نماز کے اندر یہ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں آپ کو شیئر بھی کر دیتی ہوں کہ ہم کیا کیا مزید کس قسم کے اذکار کریں تاکہ جو ہے ہم میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.